بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین لمعہ چہرم کے کتاب الوصایا کے متعدد موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ آج دو موضوع آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر استطراداً چھوٹے موٹے اور بھی موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پہلے درس کا موضوع یہ ہے کہ اگر موسی نے دو وسیع معین کیے تھے لیکن دونوں کے لیے انفراد کا کہا تھا، یعنی ایک دوسرے کے شراکت داری کا نہیں کہا تھا، تو اس صورت میں وہ لازمی ہر ایک اپنا الگ الگ کام کرے گا۔ اگر ان میں کہیں اختلاف ہوگا تو وہ کیسے حل ہوگا وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے، لیکن اگر دونوں کے کام ہی الگ ہیں پھر تو اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ ایک کا کام صرف اور صرف جو بچوں کی نظرداری ہے اور دوسرے کا کام جو ہے کیا اس کے زمینوں کی نظرداری ہے، پھر تو اختلاف نہیں ہوگا۔ اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ اگر موسی نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ صاحب اختیار ہیں، انفرادی طور پر کام کریں تو آپ کی مرضی، اجتماعی صورت میں آپ کام کریں تو آپ کی مرضی، تو اب ایسی صورتحال میں یہ کس طریقے سے وصیت پر عمل کریں گے۔ وَلَوْ شَرَطَ لَهُمَا الْإِنْفِرَادَ، اگر موسی نے شرط لگائی کہ الگ الگ کام کرنا ہے، یعنی ساتھ کا نہیں کہا بلکہ الگ الگ کی شرط لگائی، ففی جواز الاجتماع، پھر کیا وہ دونوں مل کر کام کر سکتے؟ کہتے نظر، بھائی ان کو مل کر کام کرنے میں اعتراض ہے، یا یوں کہ بحثن، ایک بحث من انہو خلاف شرط، یہ ان کا مل کر کام کرنا یہ شرط کے خلاف ہے، فلا یصح، تو نتیجے میں یہ اجتماع صحیح نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ دلیل ہوئی عدم اجتماع کی۔ ومن، یہاں سے پھر دلیل شروع ہو رہی کہ نہیں مل کر کام کر سکتے ہیں، من ان الاتفاق علی الاجتماع، بالتحقیق اگر یہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں کس بات پر کہ مل کر کام کریں گے، یقتضی، تو یہ ان کا اتفاق تقاضا کرتا ہے، صدورہ عن رأی کل واحد منہما، کہ وہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہر ایک کی مرضی کے مطابق ہے، گویا کہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر رہا۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ انفراد والے طریقے سے کام ہو رہا ہے، وہ شرط الانفراد، اور جب موسی شرط کرتا ہے الگ الگ کام کرنے کی، اقتضا رضا، یہ شرط تقاضا کرتی ہے کہ موسی راضی ہے برأی کل واحد، ہر ایک کی رائے اور مشورے پر، وہ حاصل، اور ہر ایک کی مرضی حاصل ہے، ان لم یکن ہنا عاقد، اگر اجتماع کی صورت میں زیادہ تاکید نہ ہو تو بھی کم از کم ہم کہیں گے کہ ہر ایک کی رضایت موجود ہے۔ وظاہر ان شرط الانفراد رخصت لہما، کہتے ہیں کہ موسی کی وصیت میں یہ جو انفراد کی شرط لگائی گئی، اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آزادی دے رہا ہے، ان کو چھٹی دے رہا ہے، کہ اجازت دے رہا ہے کہ الگ الگ کام کر سکتے ہو، لا تضییقن، ان پر پابندی نہیں لگا رہا کہ الگ ہی کرنا ہے، نہ، لو حصل لہما، اگر حاصل ہو دونوں وصیوں کے لیے اجتماع کی صورت میں، کیا حاصل ہو، حصل کا فعل نظر مخالف لہو حل الانفراد، ایسی رائے جو مخالف ہے اس اجتماع کی انفراد سے، توجہ المنع، تو وہاں پر آپ دونوں کے اجتماع پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ لجواز کون المصیب، جواز بے من امکان، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو حقیقت تک پہنچانے والا ہو وہ حالت الانفراد، وہ انفراد والی حالت ہو، وَلَمْ يَرْضِ الْمُوسِي إِلَّا بِهِ، اور موسی بھی راضی نہیں ہوا ہے سوائے اس سے اکیلائی اور انفراد والی حالت کو۔ وَلَوْ نَهَاهُمَا عَنِ الْاجْتِمَاعِ، پہلے تھا کہ انفراد کی شرط لگائی لیکن اجتماع کے بارے میں اس نے اس بات یا نفی نہیں کی۔ اب وَلَوْ نَهَاهُمَا سے کریں کہ اگر نہیں کرتا ہے دونوں وصیوں کو کہ مل کر کام نہیں کرو، اتبع قطعا، پھر تو یقیناً اس نہیں کی پیروی کی جائے گی، کیوں، عملاً بمقتضی شرط، عمل کرتے ہوئے شرط کے تقاضا کے مطابق، الدال صریحا علی النہی، کہتے ہیں وہ شرط دلالت کرتی ہے کہ واضح طور پر نہیں آئی ہے ان الاجتماع، اجتماع سے، فیتبع، نتیجے میں اس شرط اور نہیں کی پیروی کی جائے گی۔ ولو
اور اگر موسی جائز قرار دیتا ہے ان دونوں کے لیے، وسیوں کے لیے، الامرین، کون سے امرین؟ الاجتماع والانفراد، کہ مل کر کام کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو، الگ الگ کام کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ امزا ما جوزہ، تو امزا بمعنی انفذ، نافذ ہوگا، ما وہ کام جوز جس کو اس نے تجویز کیا ہے، یعنی انفرادی بھی کام ٹھیک ہے، اجتماعی بھی کام ٹھیک ہے، وتصرف کل منہما، اور ان دونوں وسیعوں میں سے ہر ایک تصرف کرے گا کیف شاء، جیسے چاہے، من الاجتماع والانفراد، چاہے مل کر کام کرے چاہے الگ الگ کام کرے۔ فلو اقتسم المال، اگر یہ دونوں وسیع مال کو تقسیم کر دیں اس حالت میں جبکہ امرین کی اجازت تھی، جاز بتنصیف، تو جائز ہے مال کو بانٹنا، بتنصیف، آدھا آدھا کریں گے، آدھا وہ اٹھائے گا، آدھا جو ہے کیا ہے وہ اٹھا لے گا۔ والتفاوت ہے لا يحصل بالقسمت ضرر، اور تفاوت بھی جائز ہے کہ ایک جو ہے مثلا 80% اٹھا لے اور دوسرا 20%، لیکن اس تفاوت کی وجہ سے کوئی ضرر نہ ہو۔ ضرر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو 80% کام اٹھا رہا ہے وہ اس کی نظرداری نہیں کر پائے گا، نتیجے میں موسی کو یا موسی کے بچوں کو نقصان ہوگا، تو پھر جو ہے برابر تقسیم کریں گے۔ لأن مرجع القسمت حینئذ، اس لیے کہ یہ مال کے تقسیم کرنے کا رجوع ہوتا ہے حینئذ، جب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، الی تصرف کل منہما، کہ یہ دونوں شخص تصرف کر رہے ہیں فی البعض، مال کے کچھ حصے میں، کچھ برابر ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ حصہ تو ہے، وہ جائز بدونہما، وہ تو بھائی بغیر تقسیم کے بھی جائز تھا، ٹھیک ہے، بغیر جو ہے کیا ہے جناب بانٹنے کے بھی جائز تھا۔ ثم بعد القسمت لکل منہما التصرف فی قسمت الاخر، جب وہ تقسیم کر چکے تو میں اپنے حصے میں تو کام کروں گا، دوسرے کے حصے میں کہتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں، وہ انکانت فی ید صاحب ہی، اگرچہ وہ دوسرا حصہ میرے اس ساتھی کے ہاتھ میں ہے، لأنہ وسیع فی المجموع، اس لیے کہ تقسیم تو ہو چکا لیکن اس کے باوجود یہ شخص جو دوسرے کے مال میں بھی تصرف کرتا یہ بھی مجموع کا وسیع تھا، فلا تزیل القسمت، تو نتیجے میں یہ تقسیم بندی ختم نہیں کرتی ولایت ایک وسیع کی ولایت فی ہے جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے، ولو من الوسیع المتحد او المتعدد على وجہ یفید الاجتماع عجز، اگر ظاہر ہو وسیع سے، چاہے وہ وسیع ایک ہو چاہے وہ متعدد وسیع ہوں، علی وجہ یفید الاجتماع، اس طریقے سے جو ہم نے کہا مل کر کام کریں، ظاہر کا فاعل کیا؟ عجزن، بھائی وہ کہتے میں کام نہیں کر سکتا ہوں، ضم الحاکم الیہ معینا، تو حاکم صاحب اس کی طرف ایک مددگار جو ہے کیا ہے وہ ملا دے گا، لأنہ، اس لیے کہ وسیع بعجزہ، جب وہ عاجز ہے، خرج عن الاستقلال، وہ مستقل وسیع ہونے سے خارج ہو گیا، المانع من ولایت الحاکم، ٹھیک ہے، وہ استقلال جو رکاوٹ بن رہا تھا حاکم کی ولایت سے، لیکن اب استقلال نہیں ہے تو حاکم کو جو ہے کیا ہے وہ ولایت حاصل ہے، وہ بقدرت ہی علی المباشرت فی الجملہ، اور ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وسیع میں کچھ نہ کچھ تو قدرت ہے کہ خود کام کر سکے فی الجملہ، یعنی کچھ حصے میں، لم یخرج عن الوصایہ، تو نتیجے میں یہ صورت نہ وصایت سے فل خالی ہے نہ فل وصایت کے انڈر میں ہے، بحیث یستقل الحاکم، اس لحاظ سے کہ ہم کہیں کہ حاکم مستقل ہے، فیجمع بینہما بالضم، نتیجے میں حاکم جمع کر دے گا بینہما، اس وسیع کے درمیان اور ایک دوسرا بندہ جو ملا رہا ہے ضمیمے کے ذریعے، وہ مثل العجز، عجز کی طرح ہے، ما لو مات احد الوسیین، اگر مر جائے دونوں وسیعوں میں سے ایک وسیع، علی الاجتماع، اجتماع والی حالت میں، یعنی موسی نے کہا تھا تم دونوں مل کر کام کرنا، اب ایک مر گیا، اما المأذون لہما فی الانفراد، لیکن وہ وسیع جس کو اذن دی گئی تھی دونوں کو ساتھ ساتھ میں کہ الگ بھی کام کر سکتے ہو، فلیس للحاکم الضم، بھائی یہاں اجتماع کی شرط نہیں تھی، انفراد کی بھی صورت تھی، ایک مر گیا تو حاکم کو حق نہیں ہے کہ اس ایک کے ساتھ دوسرے کو ملائے بعجز الآخر، اگر دوسرا وسیع عاجز ہو گیا،
لبقاء وسیع کامل، اس لیے کہ کامل وسیع موجود ہے، کیونکہ موسی نے کہا تھا الگ الگ تم کام کر سکتے ہو۔ وبقي قسم آخر، باقی ایک اور قسم جو کیا ہے وہ باقی رہ گیا وصیت کا، وہ ہوا ما لو شرط لأحدهما الاجتماع وسوغ للآخر الانفراد۔ موسی ایک کو کہتا ہے کہ تم فلاں کے ساتھ مل کر کام کرنا، اکیلے نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے کو کہتا ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرو تو بھی ٹھیک، الگ بھی تم کام کرنا چاہو تو الگ بھی کر سکتے ہو۔ فَيَجِبُ اتباع شرط ہی، پھر واجب ہے کہ موسی کے شرط کی پیروی کی جائے، یعنی جس کو ملنے کا کہا ہے وہ الگ نہیں کر سکتا، دوسرا شخص الگ بھی کام کر سکتا ہے، مل کر بھی کام کر سکتا ہے۔ فَيَتَصَرَّفُ الْمُسْتَقِلُّ بِالْإِسْتِقْلَالِ، تو تصرف کرے گا وہ شخص جو مستقل تھا استقلال کے ذریعے، وَالْآخَرُ مَعَ الْإِجْتِمَاعِ خاصہ، لیکن دوسرا فقط اور فقط مل کر ہی کام کرے گا، وہ الگ کام نہیں کر سکتا۔ وقت ہو، اسی تیسری صورت کے قریب ہے ما لو شرط لہم الاجتماع موجودین و انفراد الباقی بعد موت الآخر۔ وہی کہتا ہے جب تک تم موجود ہو، زندہ ہو تو مل کر کام کرنا، باقی جو ہے کیا ہے مرنے کے بعد جو بچ گیا وہ اکیلا ہی کام کرے، او اجز ہی، یا کوئی مرتا نہیں ہے، کہتا ہے دونوں کو مل کر کام کرنا ہے، لیکن اگر تم میں سے ایک مر جائے یا ایک عاجز ہو جائے تو پھر دوسرا اکیلا کام کرے۔ فیتبع شرطہ، تو اس صورت میں بھی موسی کے شرط کی پیروی کی جائے گی۔ وَقَدَا يَصِحُ شَرْطُ مُشْرِفٍ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، اور اسی طریقے سے صحیح ہے شرط لگانا کس کی؟ مشرفن علی احدہما، کہ تم میں سے کسی ایک پر ایک اور نظردار ہوگا میری طرف سے، بحیثو لا یکن للمشرف شیء من التصرفات، جو بندہ ان وصیوں پہ نظرداری کرتا ہے اس کو تصرف کا حق نہیں، وہ صرف نظرداری کرے گا۔ وَإِنَّمَا تَصْدُرُ الْوَصِيَّةُ، اور بتحقیق وصیت صادر ہوگی ان رأیہی، اس کی رائے کے مطابق، فَلَيْسَ لِلْوَلِي التصرف بدون اذنہ، تو پھر ولی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے اس مشرف اور نظردار کے اذن کے بغیر، مال امکان، اگر اس سے اذن لینا ممکن ہے۔ اگر وہ کہیں ہجرت پہ چلا گیا ہے اور کام کی پیچھے ضرورت ہے، رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، فَإِن تَأَذَّرَ، اگر اجازت لینا متعذر ہو، کیوں؟ ولو بے امتناع ہی، یا تو ہے نہیں یا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی میں کیوں تمہیں اجازت دوں، ضم الحاکم الی الوصی، تو حاکم صاحب ملا دے گا وصی کے ساتھ معیناً ایک مددگار، کل مشروط لہ الاجتماع، جیسے کہ وہ وصی کہ جس کے لیے شرط کی گئی تھی کہ تم مل کر کام کرنا، علی الاقوا، قول قوی کے مطابق، لأنہ، اس لیے کہ مشرف فی معنی ہو، یہ معین اور دوسرے وصی کی معنی میں ہے، حیث لم یرض الموسی برأیہ منفردن، جب موسی راضی نہیں ہے ایک وصی کے الگ کام کرنے سے۔ وَقَذَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ التَّصَرُّفِ أَحَدِهِمَا فِي نَوْعٍ خاص، اور اسی طریقے سے جائز ہے کہ موسی شرط کرے کہ تم میں سے ایک صرف فلاں کام کرنا، باغ کا کام کرنا، وَالْآخَرُ فِي الْجَمِيعِ، لیکن دوسرا جو ہے وہ میرے ٹوٹل چیزوں میں کام کرے گا، ٹھیک ہے، منفردین، پھر الگ الگ کرو تو بھی تمہاری مرضی، مجتمعین، تو تم جمع ہو کے کام کرو تو بھی جمع ہو کے کام کر سکتے ہو، لیکن علی مشترکہ فیہ ہے، اس نوع خاص میں دونوں جمع ہوں گے، باقی وہ جو دوسرا کام ہے اس میں وہی جس کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں وہ کام کرے گا۔ تو آج کے درس کے بھی عنوان بھی آپ نے سن لیے اور وہ لکھے ہوئے بھی ہیں، بہرحال پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ عنوانات بیان کر دیتا ہوں۔ انفراد کا کیا مطلب ہے اس کا بھی آپ مجھے جواب دیں گے، اور اجتماع سے اگر نہیں کرے تو پھر کیا مل کر دونوں وصی کام کر سکتے ہیں، اور اگر دو وصی قرار دیے ہوں، ایک مر جائے یا عاجز ہو جائے تو دوسرا وصی کیا کرے گا، اور اگر موسی نے شرط لگائی تھی کہ تم دونوں وصیوں پر فلان نظرداری کرے گا تو اس نظرداری والے کے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔